أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه مثل الذین مثال ان لوگوں کی اتخذوا جنہوں نے پکڑے ہیں جنہوں نے بنائے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اولیاء کارساز دوست کمثل ان کی مثال ہے عنکبوت مکڑی کی طرح اتخذت بیتا اس مکڑی نے گھر بنایا وَإِنَّ اور بے شک اوہن البیوت سب سے کمزور گھر لبیت العنکبوت البتہ مکڑی کا گھر ہے لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما یدعون جو وہ پکارتے ہیں من دونہ اس کے علاوہ من شیء جس بھی چیز کو وہو اور وہی اللہ العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ اور یہ مثالیں نضربها ہم بیان کرتے ہیں انہیں للناس لوگوں کے لیے وما يعقلها اور نہیں ان کو سمجھتے ان سے عقل کرتے الا العالمون مگر علم والے خلق اللہ پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق حق کے ساتھ ان بے شک فی ذالک اس میں لآیہ البتہ نشانی ہے للمؤمنین مؤمنین کے لیے اتلو آپ تلاوت کریں پڑھیں ما اوحی جو وحی کی گئی الیکا آپ کی طرف من الکتاب کتاب سے واقم الصلاۃ اور نماز قائم کریں ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا روکتی ہے عن الفحشاء والمنکر عن الفحشاء بے حیائی سے والمنکر اور برے کاموں سے ولذکر اللہ اور البتہ اللہ کا ذکر اکبر بہت بڑی چیز ہے واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما تصنعون جو کچھ تم کرتے ہو مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا اللہ تبارک و تعالی نے
سورہ عنکبوت کا نام جو ہے وہ اسی صورت کے اس آیت مبارکہ کے اندر سے رکھا گیا کہ یہ جو پیچھے جتنے بھی واقعات ذکر کیے ہیں ان واقعات کو اللہ نے مکڑی کے جالے کی مثال دی کہ جتنے بھی پہلے انبیاء کا ذکر ہوا ان انبیاء کی قوم میں عذاب کے آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ شرک۔ وہ شرک کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ زندہ چیزوں کو پوجنا۔ اگر ہم زندہ چیزوں کو پوجنا دیکھیں تو آپ غور کریں کہ جتنی بھی چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے ان میں سے کتنے زندہ چیزیں ہیں؟ کوئی بھی نہیں، سوائے فرعون کے یا نمرود کے۔ اور کتنی زندہ چیزوں کی پرستش کی گئی کہ جو انسان ہو یا ایسی چیزیں ہو۔ عمومی طور پر جن کی پرستش کی جاتی ہے ان کے اندر کیا ہے؟ سورج ہے، چاند، ستارے، یا ایسی چیزیں جو کبھی زندہ تھیں اور وہ مر گئیں، ان کے بعد ان کی تجسیم بنائی گئی، ان کے جسم بنائے گئے، وہ دیوی دیوتاؤں کی شکل میں ہو، وہ مقبراجات کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو۔ تو آپ غور کریں کہ جو چیز خود اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، جو چیز خود اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکی، اس کو موت آ گئی یا حوادثات زمانہ میں سے کچھ بھی اس سے ہوا اور وہ اس دنیا سے جاتا رہا، تو کیا اس کے ناقص ہونے کی کوئی اور بڑی دلیل بھی چاہیے آپ کو؟ کہ جو آدمی خود اپنا وجود اس دنیا کے اندر برقرار قائم دائم نہ رکھ سکا، اس دنیا سے چلا گیا، آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس سے مدد کیسے مانگ سکتے ہو؟ پہلے یہ تو عقل کرو کہ جو خود اپنے آپ کو یہاں قائم دائم نہ رکھا سکا، آپ اس سے مدد مانگ رہے ہو۔ اس کی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مثال بیان کی ہے کہ جتنے سابقہ انبیاء تھے ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا کہ ان کی قوم جو تھی وہ توحید کو نہیں مانتی تھی، اور توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کے اوپر عذابات آئے۔ تو جن کو وہ مانتے تھے اگر وہ ان کو بچا سکے ہیں تو ٹھیک ہے، تم بھی اللہ کے علاوہ جن کو مانتے ہو مانی جاؤ، وہ یقینی طور پر تمہیں بھی بچا لیں گے۔ اگر سابقہ انبیاء کی قوموں نے جنہیں پکارا عذاب کے وقت ان کو وہ لوگ نہیں بچا سکے، جس کی بھی انہوں نے پوجا پاٹ کی وہ ان کو عذاب کے وقت نہیں بچا سکے، تو تم سبق حاصل کرو، تم بھی پھر اسی کو پکارو، اسی سے ساری وہ مناجات پوری کرواؤ جو ان کے اوپر عذاب کرنے پر بھی قادر ہے اور جو اس کو مانتے تھے ان کو بچانے کے اوپر بھی قادر ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان تمام لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ لوگوں کو دوست بناتے ہیں، کارساز بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی بھی قسم کا وہ شریک بناتے ہیں۔ کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، کہ مکڑی جو ہے وہ اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک جتنے بھی گھر ہیں ان تمام گھروں میں سے سب سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ گھر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال کیوں دی، سمجھ نہیں آئی۔ گھر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ آپ بات سمجھیں کہ آدمی کیوں گھر بناتا ہے، کہ بارش سے، آندھی سے، طوفان سے، دھوپ سے، یہ جتنے بھی حوادثات زمانہ ہیں، زلزلہ وغیرہ سے، یا جتنے بھی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان سے گھر جو ہے وہ اس کو بچاتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ اور ایسا آدمی گھر بنائے، نہ اس کو دھوپ سے بچائے، نہ بارش سے بچائے، نہ گرمی سے بچائے، نہ سردی سے بچائے، تو کیا وہ گھر ہے؟ مکڑی کا گھر آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہے کہ نہ اس کو سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے بچاتا ہے، نہ دھوپ سے بچاتا ہے، کسی بھی جو بھی موسمی تبدیلیاں ہیں ان میں سے کسی سے بھی، وہ بارش سے کسی بھی چیز سے وہ مکڑی کا گھر اس کو نہیں بچاتا، تو پھر بھی مکڑی نے کیا گھر بنانا چھوڑ دیا؟ بناتی ہے، جالے بناتی ہے اپنے۔ تو بالکل یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ جن کو بھی یہ پکارتے ہیں کبھی بھی وہ ان کے کسی بھی طرح سے کام نہیں آ سکتے، لیکن یہ پھر بھی ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ میرا یہ بھی کام وہ کرے گا، میرا یہ بھی کام کرے گا، میرا یہ بھی کام کرے گا، حالانکہ وہ خود اپنے کاموں کے اوپر قادر نہیں ہے، وہ ان کے کام کیسے کریں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام مثالیں کس لیے سمجھائی ہیں؟ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانیں، یہ تھوڑی سی عقل کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتے ہیں
جانتے ہیں ما یدعون من دونہ من شیء، ہر اس چیز کو جس کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ العزیز غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کو یہ پکارتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کس کو پکار رہے ہیں، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ غالب اور حکمت والا میں ہوں، میرے اس کے باوجود یہ میرے جو حکم عدولی کر رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ جتنی بھی امثلہ ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اس کے اندر آپ غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کتنی امثلہ بیان کی، کبھی مچھر کی مثال، کبھی مکھی کی مثال، کبھی مکڑی کی مثال۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پہلے اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرے یا مچھر کے پر کی، یا مچھر سے اوپر کیا ہے اس کے پر وغیرہ ہی ہوتے ہیں، کہ اس سے کمتر بھی مثال بیان کرے، کیونکہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ یہ جتنی بھی امثلہ ہیں ان کو بیان کرنے کا اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کیا جانتے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ حق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کیا کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کا اس مثال کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی۔ یضل بہ کثیرا، اللہ ان مثالوں کے ساتھ، اس قرآن مجید کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں نا، جن کی سمجھ کے اندر اللہ کی سیدھی سیدھی باتیں نہیں آتی، اللہ کی امثلہ نہیں آتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو پھر گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ وما يعقلها الا العالمون، ان سے صرف عقل والے سمجھتے ہیں کہ جن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے نا، ذہین ہونا اور بات ہے، عقل سلیم ہونا اور بات ہے۔ بہت سارے آدمی ذہین بھی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی ان کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ اس کا کیا ذہن کا کرنا ہے جس کے ذہن نے اس کو یہ بات نہیں سمجھائی بھی خودکشی بھی کوئی کسی چیز کا حل ہے۔ بلکہ تھوڑے دن پہلے میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہے، اس کے لوگوں کے اوپر انہوں نے تحقیق کی 40 سال کی، کہ 40 سال کے اندر یہاں سے نکلنے والے ذہین ترین لوگوں میں سے کتنے لوگ کامیاب ہوئے۔ چند گنتی کے لوگ کامیاب ہوئے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چور بنے، ڈکیت بنے، قاتل بنے، خودکشیاں کی انہوں نے، بہت سارے دنیا کے جتنے بھی برائی کے کام ہیں سارے انہوں نے کیے۔ حالانکہ اس یونیورسٹی کے اندر ڈگری بہت مشکل سے ملتی ہے۔ کہ ذہین ہونا اور بات ہے، لیکن عقل سلیم ہونا، بہت سارے کن ذہن آپ دیکھیں گے کہ ان کا ذہن جو اتنا نہیں چلتا، لیکن نمازی بہت اچھے ہیں، وہ ان کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے۔ وہ عقل ان کو بتاتی ہے کہ تم یہ کام کرو گے اللہ کے عذاب سے بچو گے۔ اصل عقل سلیم وہ ہے جو اس کو بچا لے۔ جو عقل اس کو بچا ہی نہ سکے اللہ کے عذاب سے، جو اس کو سیدھے راستے کے اوپر ہی نہ لا سکے، اس عقل کا کیا کہنا، اس ذہن کا کیا کہنا۔ اور دوسری بات کہ یہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امثلہ بیان کی ہے نا، بار بار قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ ساری کی ساری مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کرنے کا مقصد کیا کہ لوگ اس قرآن کے اندر غور و فکر کریں، تخلیق کے کائنات کے اندر غور و فکر کریں، انسان کی تخلیق کے اندر غور و فکر کریں کہ یہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کوئی مقصد تو ہے نا اس کا، اس کو سمجھو ذرا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صورت انسان سے لے کر رہیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ حق ادا کریں یا نہ کریں، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کہا وما قدر اللہ حق قدری، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تھا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان نے قدر نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب انسان کوئی قدر نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر اس کے ساتھ کیسے معاملات نپٹانے ہیں۔ اور آسمان و زمین کی اللہ نے تخلیق انسان کے لیے کی تھی، اتنی چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو کہا تو صرف میرے لیے، اگر انسان نے اس کا انکار کر دیا اور باقی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا رہا تو وہ پھر خود ہی اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ کہ آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب عقل مند وہی لوگ ہیں جو مومن ہیں. جو مومن نہیں ہے اس کی عقل کوئی عقل نہیں. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اتلو آپ تلاوت کریں ما اوحی جو بھی وحی کی جاتی ہے الیک آپ کی طرف من الکتاب کتاب اللہ سے واقم الصلاۃ اور نماز قائم کیجیے. یہاں آپ دیکھیں کہ اس موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ تلاوت کیجئے جو بھی اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور نماز کو قائم کریں. یہ صورت مکی ہے اور پیچھے سے یہاں تک جتنے بھی انبیاء کرام کے اللہ تبارک و تعالی نے حالات بیان کیے نا ان سب کا مقصد کیا تھا کہ ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کیا جائے. کیونکہ جو سابقہ انبیاء تھے ان کی عمریں لمبی تھیں, ان کے اوپر جو مصائب تھے ظلم تھے اس کا دورانیہ بہت زیادہ تھا. ان کو مثالوں کو بیان کر کے جو مسلمان تھے ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی تھی کہ آپ اس کو برداشت کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا آپ کو بہتر بدلہ عطا کرے گا. اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس بات کو سمجھایا کہ اگر یہ ظلم حد سے بڑھ جائے تو آپ اس کا سامنا جو ہے وہ کیسے کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ کہ سب سے پہلا کیا آپ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے رہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ اس کے اندر جب آپ سابقہ انبیاء کے ذکر کریں گے سابقہ انبیاء کے حالات پڑھیں گے تو ان کے اوپر آنے والے مصائب کو دیکھ کر آپ کو اپنے مصائب جو ہیں وہ کم لگیں گے کہ انہوں نے اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کی, اس کے جواب کے اندر قوموں نے ان کو یہ کچھ کیا تو ابھی تو ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو اپنے مسائل جو ہیں وہ ذرا کم لگیں گے. ایک بات. دوسرا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کو آپ دیکھیں گے جتنے بھی واقعات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پھر بعد کے اندر حکم دے دیا کہ آپ اپنے ایمان کو چھپا بھی سکتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ آپ دیکھیں سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے صبر اور برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے. جیسے اللہ نے سورہ فرقان کے اندر پیچھے کہا تھا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ کہ یہ قرآن مجید ہم آپ کے اوپر یہ جو نزول فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہم لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ہم آپ کے دل کو جو ہے وہ ثابت کر دیں گے, آپ کا دل پختہ ہو جائے گا. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ نازل کر رہے ہیں. دوسرا فائدہ قرآن مجید جو ہے اس کا پڑھنا جو ہے بذات خود اپنے اندر اجر و ثواب کا باعث ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کریں گے. ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے بلکہ الف اکیلا حرف ہے, لام آگے حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے کہ گویا کہ ان 3 کو پڑھنے سے کتنی نیکیاں ہوئی 30 نیکیاں. ان کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان قریب ہوتا جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر پڑھنے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی طور پر انسان کو پیدا کرنے کے اور کائنات کو پیدا کرنے کے جو اصل وجہ ہے وہ انسان کے اوپر کھلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا. چوتھا قرآن مجید جو ہے یہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے کیا ہے کہ پہلے آپ اس کو پڑھیں, آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ دوسروں کو اس کی جو ہے وہ تلقین کر سکیں گے, دوسروں کو پڑھ کے سنا سکیں گے. اگر آپ خود اس کو یاد نہیں کریں گے تو آپ دوسروں کو پڑھ کے سنا سکتے نہیں. ایسے ہی اس کا آگے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز کو آپ قائم کریں. نماز کو قائم کرنے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے عمومی طور پر یہ جو اگلا جملہ ہے نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر کہا تھا کہ ان کے اوپر آپ فلاں تلاوت کریں فلاں تلاوت کریں. کبھی کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ
اتل ما اوحی الیک من الکتاب، وہ ساری تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کیوں کرواتے رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو پڑھ پڑھ کے سنائیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ ان کو خود بھی پڑھیں، اور تلاوت کا جو سب سے بہترین مقام ہے وہ کون سا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کے اندر پڑھیں، کہ نماز کے اندر انسان جو ہے الصلاۃ معراج المؤمن، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو آدمی کو سب سے جیسے ایک شاعر دیکھ لیں آپ، ایک شاعر اس نے بہت اچھا شاعرانہ کلام لکھا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، پھر اس کے سامنے جو ہے وہ آپ بہت اچھی آواز میں پڑھیں، تو یقینی طور پر وہ خوش ہو کے آپ کو انعامات سے نوازے گا، آپ کے اوپر جو ہے وہ جو بھی اس کے پاس ہو سکا جو بھی اس کے پاس ہو سکا وہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو اگر اللہ کا کلام ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھیں تو آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کل انسانیت کے اوپر قادر ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ انسان کو کس کس انعام سے نوازے گا، پہلی بات۔ دوسری، اقیم الصلاۃ کے اندر کیا ہے کہ سب پہلے آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا ہے، اگر کوئی بھی مصیبت پریشانی آپ کے اوپر آئے، پہلا کیا کرنا کہ تلاوت قرآن جو ہے وہ اس کو عام کرنا، دوسرا نماز کو آپ نے قائم کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جب بھی کچھ بھی موقع ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ نماز کو قائم کرتے، بے شک وہ شکرانے کے نوافل ہوں یا جو ہے وہ مصیبت کے پریشانی کے اندر ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے جو تھے وہ نوافل ہی ادا کیا کرتے، حتیٰ کہ اگر سفر سے بھی واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد کے اندر آ کے وہاں نوافل ادا کرتے تھے۔ اور اب ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہاں آپ غور کریں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کو کہا جائے نا بھائی تم داڑھی رکھو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں یار میں داڑھی رکھ کے یہ گناہ کروں گا یہ گناہ کروں گا، اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا، کہ بندہ داڑھی بھی رکھی ہو اور گناہ بھی کرے تو اچھا نہیں لگتا، تو اس وجہ سے میں نے گناہ نہیں چھوڑے، میں نے داڑھی کٹا دی۔ اور ایسے ہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو بندہ نمازیں بھی پڑھی جائے، چوریاں بھی کری جائے، ٹھگیاں بھی لائی جائے، 2 نمبر کام بھی کری جائے، ملاوٹ بھی کری جائے، دھوکہ بھی دی جائے، تے میں نماز چھڑ دیتی۔ کیسے عجیب لوگوں کے جو ہے وہ منطق ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی کیونکہ میں دھوکے دیتا ہوں لوگوں کو، میں ٹھگیاں لگاتا ہوں لوگوں کو، میں ہر کام کے اندر ملاوٹ کرتا ہوں، دنیا کی ساری برائیاں میرے اندر موجود تھیں، میں نماز بھی پڑھتا تھا اس لیے میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ اس کو ذرا پوچھا جائے کہ نماز پڑھنی تو نے کیوں چھوڑی، تو وہ گناہ چھوڑ دیتا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز جو ہے اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اس کی بہت لمبی وضاحت ہے، ذرا اختصار کے ساتھ میں تھوڑی سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، تو ہلکی سی اس کی مثال کیا ہے؟ جتنی دیر آپ نماز پڑھتے ہیں اتنی دیر آپ بے حیائی اور برے کاموں سے رکتے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹی سی مثال پہلے کہ جتنی دیر آپ نماز پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ، جتنی دیر آپ اذان کے بعد مسجد میں آئے، نماز پڑھی، نماز ختم ہو کے مسجد سے نکلنے تک ذرا سوچیں آپ بے حیائی اور برے کاموں سے رکے ہیں کہ نہیں؟ اگر رکے ہیں تو مان لو کہ اتنی دیر نماز نے مجھے بے حیائی اور برے کاموں سے روکا ہے کہ نہیں؟ اگر اتنی دیر کے لیے روکا ہے تو یقینی طور پر اگر اس نماز کے اوپر آپ دوام اختیار کریں، نماز کو روٹین سے پڑھیں، تو 5 وقت کی نمازوں کے اندر آپ دیکھیں کہ آدھا گھنٹہ بھی لگائیں، آپ کو 2.5 گھنٹے نماز نے روکا ہے نا۔ اگر یہ 2.5 گھنٹے آپ کو نماز نے روکا ہے تو میرے بھائی ذرا آپ نوافل تھوڑے زائد کر لو۔ اگر نوافل زائد کرو گے تو وہ جو آدھا گھنٹہ ہے وہ آپ کا 35 منٹ ہو جائے گا۔ تو جتنا زیادہ وقت آپ نماز کے اندر صرف کرو گے، نماز آپ کو بے حیائی سے روک رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری،
اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے باہر چلا جاتا ہوں تو مجھے نماز بے حیائی سے نہیں روکتی، برے کاموں سے نہیں روکتی، تو وہ جو درمیان میں آپ کے دل میں چیز کھٹکتی ہے، یہ درمیان میں نے پہلے بات کی کہ میں نے نماز کیوں چھوڑی، کہ میں برے کام بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ درمیان میں چیز کھٹکتی تھی جو آپ کو بتاتی تھی یار تو نماز بھی پڑھ دے، تو ملاوٹ بھی کرے گا، تو اس میں سے آپ نے کس چیز کا انتخاب کیا؟ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا تھا کہ تو نے نماز پڑھی ہے، اب تو آگے برا کام کر رہا ہے، تو آپ کو برا کام چھوڑنا چاہیے تھا کہ نماز کو چھوڑ دیا. وہ جو آپ کے اندر ضمیر نماز نے زندہ کیا تھا، نماز نے آپ کے اندر ایک چیز کو اجاگر کیا تھا، نور ایمان آپ کے دل میں روشن کیا تھا کہ اس نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی آپ نماز پڑھ کے آئے ہو، غلط کام کرنے لگے ہو، آپ نے اس نور کو ہی بجھا دیا کہ نہیں جی وہ نور ہی جاتا رہے، میں نہیں ہٹوں گا. تو اس کے اندر نماز کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے. تیسری بات، ہمارے عمومی طور پر کچھ روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جس آدمی کو اس کی نماز بے حیائی سے نہ روکے اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. وہ میں ذکر کرتا ہوں ابھی کہ پہلے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، کہ جس آدمی کو اس کی نماز بے حیائی اور بری کاموں سے نہیں روکتی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نماز پڑھنی چھوڑ دیں، یہ بالکل جو ہے وہ اس کی سند کے اندر عمر بن ابی عثمان جو ہے یہ مجہول راوی ہے، یہ روایت ضعیف ہے. اور دوسری ابن ابی حاتم کے اندر اور طبرانی کے اندر ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر لم یزدد بها من اللہ الا بعدا، کہ جس آدمی کو اس کی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی تو وہ کیا کرتی ہے، صرف اس کو اللہ تبارک و تعالی سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے. اس روایت کے اندر جو ہے لیث بن ابی سلیم جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، اس کی وجہ سے یہ ضعیف روایت ہے. ایسے ہی امام ابن جریر کے طبری کے اندر ایک روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ وطاعت الصلاۃ تنہاہ عن الفحشاء والمنکر، جو شخص نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز نہیں، اور نماز کی اطاعت اسے فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. اس کی سند میں دو راوی ہیں، ایک جویبر اور دوسرا حسین بن داؤد، دونوں ضعیف ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ جو روایت بیان کرنے والے ضحاک ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ ضعیف روایات ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، اور لوگ بھی جو ہیں وہ مثبت دیکھنے کی بجائے چلیں اس روایت کو ان روایت کو آپ نے بیان بھی کر دیا، ان روایت کو بیان کرنے کے بعد آپ کم سے کم لوگوں کی ذہن سازی تو کریں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لوگ نماز پڑھنی چھوڑ دیں. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ میں نے 2 روٹیاں کھائی تھیں، میرا پیٹ نہیں بھرا یار، بھوک نہیں ختم ہوئی، اب میں کیا کروں، تیسری روٹی کھاؤں یا روٹی کھانی چھوڑ دوں. اس طرف نہیں کسی کی عقل سلیم آتی کہ 2 روٹیاں کھائیں میری بھوک ختم نہیں ہوئی. جیسے میری نماز نے مجھے 2 نمازیں میں نے فجر اور ظہر پڑھی، میری نماز نے مجھے برائی سے روکا نہیں ہے، میں نے عصر کی نماز ہی چھوڑ دی. تو ایسے ہی میں یہ بھی کروں نا، 2 روٹیاں کھائیں میرا پیٹ نہیں بھرا، میں روٹی کھانی چھوڑ دوں، تیسری نہیں کھانی، روٹی کھانی چھوڑ دوں. 2 وقت کی میں نے دوائی لی، مجھے کوئی مرض ہے میں نے ڈاکٹر سے دوائی لی، 2 وقت دوائی کھائی، افاقہ نہیں ہوا، میں دوائی کھانی چھوڑ دوں. کیا کرتے ہیں، تیسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، چوتھے ڈاکٹر کے پاس، ادھر سے ٹیسٹ ادھر سے ٹیسٹ. دنیاوی اعتبار سے ایسے عقل سلیم کام کرتی ہے اور دینی اعتبار سے کام ہی نہیں کرتی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تیسرا یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے. یہ 2 اعتبار سے، ایک کس اعتبار سے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ اکثر میں بیان کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو اللہ کے ذکر کی مجلس کا وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آپ تنہائی میں کرتے ہیں تو اللہ تنہائی میں کرتے ہیں، اگر آپ مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ بھی آپ کا ذکر اس مجلس میں کریں گے جو اس مجلس سے بہتر ہے. اور آپ غور کریں کہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. آپ ادھر زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے
جب اللہ کے ذکر کی مجلس لگاتے ہیں تو وہ حدیث مبارکہ شروع کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ملائکہ آ کر گھیر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ جتنی دیر تک اللہ کے ذکر کی مجلس رہتی ہے فرشتے جو ہیں ان مجالس کو گھیرے رکھتے ہیں، ان مجالس کے اوپر جو ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کا ذکر آپ دنیا کے اوپر کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے جتنی دیر آپ اللہ کا ذکر کریں گے آپ نے کتنا اچھا کام کیا، اتنی دیر میرے بھائی یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ذکر اپنے پاس ملائکہ میں کر رہے ہیں، کہ کسی بندے کا اللہ ذکر کرے کہ اللہ کی زبان اقدس سے کسی بندے کا نام نکلے، تو اس کے لیے اس سے بڑی سعادت کی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ غور کریں اللہ کا ذکر کتنا عظیم ہے۔ کیا آپ اللہ کا ذکر کرو گے تو جواب کے اندر آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ آپ کا ذکر کریں گے، جس کا اللہ ذکر کریں اسے اور کیا چاہیے؟ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتے ہیں، واللہ یعلم، اللہ تبارک و تعالی تمام وہ کچھ جانتے ہیں، ما تصنعون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔